غیر رہی ہے۔ راز بھارتی صاحب صدر بزم ہیں، وہ صدارت سے گریز کرتے ہیں، لہذا میں نے جناب عرفان لکھنوی صاحب کے نام پہ اتفاق کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے نام پہ تائید کریں گے۔ غزل کی یہ آبرو ہے اس حوالے سے کہ جو لکھنؤ کا لہجہ ہے اس کے یہ امین ہے، انہوں نے اس کو بہت ہی سجا کے رکھا ہے۔ گاڑھی لفظیات، ثقیل لفظ یہ باندھ سکتے ہیں، لیکن اس سے گریز اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں گفتگو عوام سے ہے نہ کہ خواص سے۔ خواص تو گاڑی شاعری سمجھ سکتے ہیں اور مشکل الفاظ کے تراجم اور معانی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ الفاظ باندھیں جو کم از کم عام آدمی بھی سمجھ سکے، اور کبھی اگر نشستوں کے علاوہ آل انڈیا مشاعروں کا رخ کرنا پڑے تو وہاں بھی وہ شاعری کارگر اور مفید ہو۔ اس حوالے سے عرفان لکھنوی صاحب کا نام بہت اہم ہے۔ ان کے کئی شعر مجھے یاد ہیں، نعت کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے۔ ایک انہوں نے، چونکہ میں صحافی بڑا اچھا ایک شعر کہا کہ اچھال دیتے ہو دستار برسر محفل، اچھال دیتے ہو دستار برسر محفل، یہ تم نے طرز صحافت عجب نکالا ہے۔ تو اس طرح کی شاعری ہو تو سبھی کی سمجھ میں آتی ہے اور داد تحسین لازم ہو جاتی ہے۔ عرفان صاحب کی صدارت پہ اتفاق ہو گیا، اور صاحب بزم حاجی امتیاز علی راز بھارتی سے میں درخواست کروں گا، اس سے قبل چاہتا ہوں رفیق صاحب پہ چند لائنیں پڑھ دوں۔ آج تو وہ تازہ مضمون ہے۔ عنوان یوں ہے کہ رفیق القاسمی کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے، یعنی ساری باتیں یاد نہیں رہتی۔ یہ تقریباً سن 88 سے آج تک کا احاطہ ہے، جو میرے ذہن میں تصور تھا ان کے متعلق اس پہ میں نے لکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ اس با مسمہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے کردار و عمل سے دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں، وہ سبھی کے لیے فیض رساں ہوتے ہیں، فائدے کی وہ کبھی سوچتے ہی نہیں، مگر اعمال صالحہ کی یہی خوبی اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے اور وہ مہربان ہوتا ہے تو وہ کچھ میسر آتا ہے جو بڑے بڑوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ فتح پور ہسوا کے مولانا محمد رفیق القاسمی بھی ایسے ہی تھے، جو خاص ہو کر بھی عام لوگوں کی طرح سادگی سے 88 برس کی طویل عمر صبر و شکر سے گزار گئے۔ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، نہ جلسے جلوس میں نمایاں ہوئے، نہ خاندانی عظمتوں کا بخان کیا، بس سیدھی راہ چلتے رہے، مذہبی اقدار کے حامی اور ترجمان رہے، مگر مذہب کو دوسروں پر تھوپا نہیں۔ علماء، ادبا اور شعراء کے علاوہ خوشنویسوں سے قریبی مراسم رہے، سنی انٹر کالج سے بحیثیت استاد وابستہ ہوئے اور وائس پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، مگر تا دم آخر مخلص رہے۔ کالج کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی برقرار رکھی، مدارس سے تعلیم حاصل کی تو ہمیشہ اہل مدارس کے کام آئے، مخلصین کی قدر کی اور محبت کرنے والوں کا بڑا حلقہ بنایا، جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ قریب 50 برس قبل لونا پرنٹنگ پریس تاریخی علاقے کٹرہ ابو تراب خاں میں قائم کیا، ٹریڈل مشین لگائی، فرزندگان کی تعلیم کے ساتھ بہتر تربیت کی اور پریس کے کاموں میں انہیں بھی منہمک رکھا۔ بڑے بیٹے محمد جاوید صدیقی علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ہیں، والد کی طرح سنجیدہ اور منکسر المزاج ہیں۔ قاری مشتاق صاحب سے قاسمی صاحب کے بہتر مراسم تھے، لہذا ان کی حیات ہی میں مدرسہ عالیہ عرفانیہ سے وابستہ کر دیا، جہاں ان کی انتظامی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر قاری صاحب نے اپنے اسکول کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی خدمات حاصل کی۔ اب قاری مشتاق صاحب حیات نہیں ہیں تو ان کے لائق فرزند قاری امتیاز احمد ان کے قدرداں ہیں۔ رفیق صاحب دراصل رفیق علم و ادب تھے، وہ خاموشی اور رازداری سے ملت کے بڑے کام انجام دیتے تھے۔ قاری مشتاق صاحب نے انہی کے مشورے پر عمل کر کے میپ ماڈرن پبلک اسکول سکروری ہردوئی روڈ پر قائم کیا، جہاں پوری مستعدی، دلچسپی اور انہماک سے انہوں نے اسکول کا تعلیمی و انتظامی ڈھانچہ تیار کیا۔ بیٹے جاوید کو ہمراہ لیا، اب بھی الحمدللہ یہ اسکول اپنے قدم جما چکا ہے۔ چھوٹے بیٹے محمد خالد صدیقی سنی انٹر کالج میں باقاعدہ استاد ہیں، والد کے نقش قدم پر ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر والے فارمولے پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے دوست کتنے ہیں معلوم نہیں، مگر دشمن اب تک کوئی نہیں ملا۔ شروع میں انہیں مضامین لکھنے کا شوق تھا، والد کی خواہش تھی کہ یہ باقاعدہ ادیب بنے۔ وہ کچھ دنوں روزنامہ ان دنوں کے دفتر بھی آتے جاتے دیکھے گئے، مگر تسلسل برقرار نہ رکھ سکے۔ البتہ پڑھنے پڑھانے میں منہمک ہیں، آج کے دور میں یہی بہت ہے۔
جاوید صدیقی سے چھوٹے اور خالد سے بڑے طارق ہیں۔ ان کا مکمل نام محمد طارق رفیق ہے۔ یہی زیادہ معروف ہیں اور میرے دوست بھی۔ انہوں نے والد کے ہمراہ پریس کے کاموں میں زیادہ ہاتھ بٹایا، لہذا انہی کو جاننے والے زیادہ ہیں۔ یہ اپنے والد کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ لونا پرنٹنگ پریس کا سارا کام کاج یہی دیکھتے ہیں۔ خوب یاد ہے سن 89 میں میرا قیام بیراگی ٹولہ حیدر گنج میں تھا۔ رفیق صاحب انہی کو کتابت کے لیے بھیجتے تھے، کبھی سنی انٹر کالج کی سالانہ میگزین کے اشتہارات اور کبھی شادی کارڈ، سہرے رخصتی یا مدارس کی رسیدوں کی کتابت کے لیے۔ میں گھر بدلتا رہا مگر مقبول لاری منزل میں بیٹھنا اٹھنا مقبول صاحب کی حیات تک برقرار رہا۔ طارق نے کہیں پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر کمپیوٹر کی ترقی نے کتابت کے باب کو بند کر دیا۔ میں مراسلات و مضامین لکھتا رہا اور یہ لوگ اپنی دنیا میں مگن رہے۔ تعلقات بدستور برقرار رہے۔ واضح رہے اس دور کے پریس والوں میں رفیق صاحب کے علاوہ کسی سے اب میرا کچھ خاص تعلق نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ رفیق صاحب کے یہاں کاروبار میں جو شفافیت تھی وہ دوسروں کے یہاں خال خال ہی نظر آئی۔ اجرت کی لین دین میں وہ کبھی وعدے سے مکرے نہیں۔ جو طے ہوا وہی دیا، 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ رفیق صاحب کے شاگرد لکھنؤ کے ہر گلی کوچے میں بآسانی مل جائیں گے۔ ان کے قریبی لوگوں میں صحافیوں میں ممتاز صحافی احمد ابراہیم علوی، حفیظ نعمانی، قراء میں قاری محمد مشتاق پرتاپ گڑھی، حفاظ میں حافظ عبدالرشید، علماء میں مولانا مبین الحق، مولانا محمد علاء الدین، معتئم مدرسہ عالیہ فرقانیہ، سیاسی و ملی شخصیات میں محمد رفیع صدیقی اور محمد احمد خان ادیب صاحبان کے نام میرے علم میں ہیں۔ مرحوم دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، لہذا نسبت قاسمی کو اپنے نام کا جز بنایا۔ وہ عصری علوم سے آراستہ تھے، اسی لیے سنی کالج میں ان کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ جو اس وقت اسکول تھا، کمیٹیاں بنتی بگڑتی رہیں، منیجر اور دیگر ذمہ داران آتے جاتے رہے، مگر رفیق صاحب زمینی حقیقتوں کو سمجھ کر زمین سے جڑے رہے، نسلوں کی آبیاری میں مستقل مزاجی سے منہمک رہے۔ انہیں قاری صدیق بانوی کا اول شاگرد ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کا داخلہ بھی قاری صاحب نے ہی کرایا تھا، یعنی قاری صدیق صاحب نے، جہاں وہ اساتذہ کی آنکھ کا تارا رہے۔ آپ کے والد حنیف صدیقی انجینئر تھے، گجرات میں بڑا وقت گزارا۔ مذہبی فکر و ذہن کے سبب زندگی میں توازن تھا، اسی لیے اپنے بیٹے رفیق القاسمی کو دین و دنیا کے علوم سے آراستہ کر کے زندگی کے طور طریق سکھا گئے۔ رفیق صاحب اپنی سنجیدہ علمی کوششوں اور خاموش خدمات کے حوالے سے دلوں میں محفوظ رہیں گے۔ ان کے بچے نیک ہیں، برسر روزگار ہیں، بیٹی تعلیم گاہ میں معلمہ ہیں اور تیسری نسل پھل پھول رہی ہے، علمی مدارس طے کر رہی ہے۔ یہی مرحوم کی بڑی کامیابی ہے۔ قریب 1.5 ماہ قبل رفیق صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ رفیق صاحب بھی رخت سفر باندھنے والے ہیں؟ خوب یاد ہے کلیات والیاسی کی اجرا سے واپسی میں ان کے دولت قدے پر تعزیت کے لیے گیا تھا۔ محترم احمد ابراہیم علوی، فیضان خان اور راقم الحروف سے یہ آخری ملاقات تھی۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا، مگر معلوم نہ تھا کہ اب کے بچھڑے تو قیامت میں ملیں گے ہم لوگ۔ 4 جولائی 2026 کی شب انہوں نے عارضی دنیا کو الوداع کہا۔ 5 جولائی 2026 بروز اتوار کو سپا قبرستان میں سینکڑوں افراد کی موجودگی میں بعد ظہر تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ بڑے بیٹے محمد جاوید صدیقی نے پڑھائی۔ امید ہے ان کے بچے ان کے ادھورے کام پورے کریں گے اور دنیا ان کی بے لوث خدمات سے واقف ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔